السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ بلڈ پریشر کے کم ہونے کی کیا علامات ہیں اور اس کے کیا آسان علاج ہے، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج کل اکثر خواتین و حضرات کا بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہونے لگا ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ہوں ملک عمر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل یوٹیوب چینل۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ جی ویورز، تو ہم بات کر رہے تھے بلڈ پریشر سے مراد وہ دباؤ ہے جو کہ دل کی دھڑکن دل کو جسم میں پھیلانے کے لیے ڈالتا ہے۔ بلڈ پریشر کی نارمل ریڈنگ 120/80 یعنی 120/80 ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ریڈنگ کو ہائی بلڈ پریشر اور اس سے کم ریڈنگ کو لو بلڈ پریشر قرار دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک بالغ انسان کا بلڈ پریشر اگر 90/60 یعنی اوپر والا 90 اور نیچے والا 60 پہ ہو تو اس کو لو بلڈ پریشر یا ہائپو ٹینشن کہا جاتا ہے۔ اچھا ویورز، آپ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کل بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے نوجوان لڑکیوں لڑکوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ویڈیو سکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے، 5 سے 10 منٹ اگر آپ کی صحت کے لیے یہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں تو یہ ضائع نہیں جائیں گے۔ عام حالات میں انسان کے بلڈ پریشر میں اس کی سرگرمیوں کے حساب سے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، مگر یہ وقتی ہوتا ہے، اس وجہ سے پریشانی کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ ٹائم اگر یہ کمی مستقل بنیادوں پر ہو تو اس کی وجوہات جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حالت حمل دوران ماں اور بچے دونوں کو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی وجہ سے خون کا ضائع ہو جانا۔ نمبر 3، دل کے افعال میں خرابی۔ نمبر 4، جسم میں غذائیت کی کمی۔ نمبر 5، اینڈوکرائن نظام میں خرابی، ذیابیطس، ایڈرنل یا تھائرائیڈز میں خرابی۔ نمبر 6، شدید صدمے کی حالت میں۔ نمبر 7، بعض ادویات کا استعمال۔ اچھا ویورز، آپ ہم بتاتے ہیں کہ لو بلڈ پریشر کی علامات کیا ہوتی ہیں، تاکہ اگر کسی کے ساتھ یہ علامات ہوں تو اسے پتہ چل جائے کہ میرا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے ان کو یہ علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے، جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، متلی ہونے لگتی ہے، جلد کا ڈھیلا پڑ جانا، ڈپریشن، بے ہوشی، دھندلا نظر آنا۔ اچھا، لو بلڈ پریشر ہونے کی اقسام کیا ہے؟ مختلف مواقعوں کے اعتبار سے بلڈ پریشر کے لو ہونے کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ آرتھوسٹیٹک، یہ وہ قسم ہے جو اچانک بیٹھ کر کھڑے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ہر عمر کے افراد میں ہو سکتا ہے۔ جب جسم اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، مثلا بیٹھ کر کھڑے ہونا یا لیٹ کر بیٹھنا، ان تمام حالات میں دوران خون میں ایک دم کمی واقع ہوتی ہے۔ پوسٹل پرینڈیل، یہ قسم کھانا کھانے کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر بڑی عمر کے افراد میں ہوتا ہے جو پارکنسن کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ ایسے افراد میں لو بلڈ پریشر کی یہ قسم دیکھنے میں آتی ہے۔ آگے کہ نیورل میڈیٹڈ لو بلڈ پریشر کی یہ قسم عام طور پر بچوں میں ہوتی ہے۔ یہ قسم کسی نہ کسی قسم کے جذباتی واقعے سے متاثر ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ شدید نوعیت کا لو بلڈ پریشر عام طور پر اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی چوٹ لگنے کی صورت میں یا خون ضائع ہونے کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں کو خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ بی پی کا اس طرح لو ہو جانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا ویورز، ہم آتے ہیں بلڈ پریشر کے علاج کیا ہے، ہم اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاج وجوہات کی نوعیت کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، جن میں سب سے پہلے ان وجوہات کا علاج کرنا ضروری ہے، جس کے بعد یہ خود بخود نارمل ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بی پی کو لو ہونے کا ایک سبب فوڈ پوائزننگ بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دست اور موشن جسم میں نہ صرف پانی اور نمکیات کی کمی کا باعث بن جاتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی کافی کم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پانی کا اور نمکیات کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
اگر آپ کا خون کا پریشر اٹھنے بیٹھنے سے کم ہوتا ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اچانک اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کی جائے اور آہستہ سے جسم کی پوزیشن تبدیل کی جائے۔ جذباتی طور پر خود کو کسی بھی حالات میں سنبھالنا ضروری ہے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ ذہنی تناؤ کی حالت میں اپنے ذہن کو کسی اور کام میں مصروف رکھیں۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں بلڈ پریشر کے لو ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر اس موقع پر دوران خون کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر ڈرپ لگا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خون کا انتقال بھی ایسے مریضوں کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جن افراد کے ساتھ ایسا غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ان کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کر کے کھانے پینے کو متوازن کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ آئرن سے بھرپور غذاؤں سے ایسے مریضوں کے جسم سے خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دوران خون کو نارمل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ویورز، تو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ دوران خون کا مستقل لو رہنا جسم کو کئی پیچیدگیوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے ایسے مریضوں کو چاہیے کہ ہفتہ وار اپنے بلڈ پریشر کا چارٹ بنا کر اپنے فزیشین سے رابطہ کریں جو کہ علامات کی بنیاد پر آپ کا علاج کرے گا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک عمر امان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔